علامہ صاحب کھڑے ہو گئے. جو بندہ ابھی تک نہیں بولا نعرہ لگنا چاہیے, لگاؤ نعرہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے لگاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ عزیزان محترم, بیٹھ جاؤ. فقیر آئے سادہ کر. عزیزان محترم آپ سماعت کر رہے تھے, بیٹھ جاؤ, جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. جی ادھر ہی ہے, صرف آپ کو دکھائی نہیں دے رہے, ادھر ہی ہے. دیکھنے کے لیے محبت والی آنکھ چاہیے. آپ اسٹیج پہ ہیں تو ڈھونڈنے والوں کیا ڈھونڈ رہے ہو, میں تو دلوں میں رہا کرتا ہوں, وہ تو دلوں میں ہے. بیٹھ جاؤ سارے. عزیزان محترم, مجھے اگلے ناطقان کو دعوت اور ہماری خوشبختی شہر لاہور داتا کا نگر, بڑے عظیم ناطقان, عظیم باپ کا عظیم بیٹا, جسے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. سوز و گلال بری آواز, ممتاز و معروف صلاحان بھائی محمد عمر صدیقی صاحب شہر لاہور داتا کے نگر سے آپ اسٹیج پہ جلوہ گر ہوئے. میں قبلہ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اور آپ کے والد گرامی قدر جو کہ میرے وطن کا بہت بڑا نام, آپ کی دعائیں ہر وقت اس شہزادے کے لیے اٹھی رہتی. مجھے 2 صلاحانوں کو صدا دینی ہے اور اس کے بعد پھر درود و سلام, پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کی موجودگی میں دعا ہوگی. آپ ایک نعرہ لگائیں. بیٹا بیٹھ جاؤ, جتنا جانا سی وہ چلے گئے. جڑا اللہ دے گھر چ ادب بیٹھا ہے ادب نال بیٹھے. لاؤ نعرہ ہے کس طرح بسم اللہ سوڑ والے واسطے. اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم نو شہر مکہ اور مدینے دی بعد حاضری نصیب عطا. لگاؤ, اٹھاؤ ایک ہاتھ ایسے, چادرہ والے ہاتھ کٹو باہر اور اس ٹیم واسطے لاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آؤ عزیزان محترم, میں شہر پیر محل, میرے وطن کا بہت بڑا نام, میرے محسن بھی ہیں, یوں کہہ لیجئے کہ میرے وطن کا اثاثہ ہے. عظیم ہستی, نعت کو نعت ہی کے انداز میں پڑھنے والا شہزادہ, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا میرے اس بھائی کو. یوں کہہ لیجئے کہ یہ فیض عالم کی نگری کا فیضان ہے میرے بھائی کے اوپر. جس وقت بھی مائک دیا جائے محفل میں چھا جاتے ہیں. اللہ نے ایسا درد اپنی آواز میں رکھا ہے کہ تصورات میں آقا کے مدینے تک لے کے چلے جاتے ہیں. سوز و گلال والی آواز, ممتاز و معروف صلاحان شہر پیر محل سے کشیدہ ہوئے مہمان صلاحان, سوز و گلال والی آواز عالمی شہرت یافتہ صلاحان مصطفیٰ بھائی محمد مشتاق نور صاحب سے میں گزارش کروں گا. یہ میرے وطن کا اثاثہ ہے, ہم سنیوں کا فخر ہے یہ شہزادہ, ہم سنیوں کا امان ہے یہ شہزادہ. اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. ایک نعرہ
اور قبلہ مائک کی زینت بنتے ہیں. استقبال کیجئے بھائی محمد عمر صدیقی صاحب کا اور بھائی محمد مشتاق نور صاحب کا. لگائیے نعرہ نعرہ تکبیر. اللہ جڑا تیرے گھر تے بیٹھ کے اللہ اکبر کہے اونوں خانے کعبے دا طواف نصیب. اینوں تیرے گھر دا واسطہ ہے اس مسجد دا. نعرہ تکبیر. کتنا سونا واسطہ ہے اللہ تینوں اس گنبد دا واسطہ جڑا سب کو اچھی اللہ اکبر کہے اونوں خانے کعبے دا طواف نصیب کر دے. نعرہ تکبیر. جیو میاں چنو والو. اللہ جڑا دوویں ہاتھ چک سکدا ہے, جڑا بیمار نہ چکے, جڑا ہاتھ چادر دے وچ گرم ہے وہ بھی نہ چکے, جڑا حضور دے مدینے چوں فیض لینا چاہتا ہے دوویں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت. اور اونچا بولو محفل کی کیفیت بدل جائے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ہوشیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا مولا ثقلین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی, میں بہت مشکور ہوں. عزت مآب صاحبزادہ بھائی محمد شفیق شکوری صاحب نے حکم فرمایا اج دی انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فرمایا. انہوں نے حکم کی تعمیل کر کے حاضر ہیں. دعائے کہ اللہ رب العزت صاحب کی حاضری قبول فرمائے. تو اب جو کسی بندے آمین نہیں رکھے تو مینوں بھی پتہ ہے اس وقت تھکے بیٹھو نعرے مار مار کے بالکل کہ وہ انہیں بیٹھے ہو کہ جی کوئی کسی امانت رکھ جاتا ہلانی پھڑکانی مجھے ہے کوئی نہ. تو جتنا ذوق ہے قبلہ فاروق الحسن صاحب اپنے نال ہی لے گئے تو تساں بالکل ہوں انجے کھلر کے بہ گئے ہو بچ کافی جگہ خالی پئی. میں تو کوئی نہیں اگر مجھے اگاں ہوئے ہو مینوں پتہ تساں میرے آکھے اگاں ہونا ہی کوئی نہیں. ماڑے بندے دا کیڑا ہوتا کوئی ترکڑا بندہ آکھے تسی بالکل اگاں وجن ہو جانا ہے لیکن میرے آکھے نہ کسی کٹی جانا. لیکن میں اج اسی 20 سفر اج چلا میں میرے لجپال حسین دا جڑا حسین دا نوکر ہے وہ اگاں جا سی تو جڑا حسین دا نوکر نہیں ہے شاک اٹھی کے باہر چلا جا سی. میں نہیں کہنا تسی میرے آکھے ہو مینوں پتہ میری کی حیثیت ہے, میری اوقات ہی نہیں, میری حیثیت ہی نہیں کہ میں تو اگاں کرا. چونکہ اج لجپال حسین دا چہرہ مارا تو جڑا حسین دا نوکر اگانا یا اللہ آج جتنے حسینی میرے مولا انہاں جتنے قدم اگاں کیتے نا میرے مولا نے اتنے قدم مدینے والے پاسے اگاں کر وہ تو ہاتھ کر کے زور لگا سبحان اللہ. چونکہ میرے بعد میرے محترم میرے بھتیجے بھی ہیں, میرے پتر بھی ہیں. پاکستان کا بہت بڑا نام ہے قبلہ بھائی عمر صدیقی صاحب کا. انہوں نے بھی نعت پیش کرنی ہے اور آباد بھی نظر پیش کرنے لے. آسمان نقابت نیر دابا عزت ماں بھائی محمد بابر ہارونی صاحب انہوں وقفے نہ تو بڑا معزوز کیتا. دعائے کہ اللہ رب العزت صاحب کی حاضری قبول فرمائے. اس کو سب بولنا تو سنا میں بھی بولنا ہے بیٹا ڈھیلا تو میں بھی کوئی نہیں ہے نا تو میں چپ کر کے بیٹھے رہے میں تو آکھا جو لگے رہنا آپ کو زیادہ گل ہے کوئی اور کوشش کرنی ہے. یمین صاحب کوشش کرو یہ کوئی بچی کچی سبحان اللہ بچی میں دی میرے پاس دے کے زور ہاتھ کر کے زور کہہ لو سبحان اللہ. کیونکہ موت تو تسی ماشاءاللہ قبلہ فاروق الحسن صاحب لے گئے سارے تے وہ زیادہ دیر میں تو نہیں سبق راشی نہیں کروں. ادھا کہ میں ٹائم اپنا لے لیا گلہ سے باقی میرا ادھا کہ ٹائم باقی تے میرا دل آدھا میں اس کلام کو آغاز کرا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ رہی چہرہ میرے مصطفیٰ قریب ہے. نہیں تھوڑی سبحان اللہ کی شاست کو جو آئی نہیں یار
بس یا اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کہ میرے مولا زبان کسی کمینے دی محتاج نہ ہو بس میں اس مقبول کلام کو ہی آغاز کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے کلام پہ ہی اینڈ کر دیا میں نہیں چلتا کہ کوئی میری وجہ تو ایڈائی پریشان شکوری سے بیٹھا گیا اچھا جتنے اپنے ذہن حسنین دے نانن بلند سمجھ دو انہی بلند آواز میں دروشی پیش کرو میں حاضری پیش کروں کوئی بندہ خاموش رہے ماشاءاللہ بسم اللہ ساؤنڈ اللہ کو 25 26 27 میرے بھائی جو بہت ساؤنڈ عطا فرمائے ہاں دروشی پڑھ لے مل کے محبت حال بابا سے صلی اللہ علیہ بخت اللہ بندہ مل کے پڑھے وسلام علیہ حبیب اللہ ایک دفعہ اور پڑھو صلی اللہ علیہ نصیب والا بندہ مل کے پڑھے وسلام علیہ کہا یا حبیب بس چونکہ میں آغاز ایک ایسے مقبول کلام کو کرنا ہے جدو کسی دی گل نہ پڑھ دی ہو گئی خدا دی قسم ہے میرا عقیدت ایمان ہے اس کلام کو پیش کر لو اس کی اللہ عزت بنا دیتا ہے اس وقت اللہ کو سلامت کہ بڑی کیا بات اللہ میں نے توڑے کسی دے کہنے بھی غرض نہیں میں توڑے ذہن چوسی ان بندے چلے گئے بندے تھوڑے رہ گئے ہیں نہ پڑھنا کوئی نہیں پیسے نہیں ہوئے کوئی رزق جانے زہرا کا بابا جانے پیسہ کا غرض نہیں اور رزق دیندہ پہ مالک بندے راتی کھا کے سمجھا میں جس کی نعت پیش کرنی ہے وہ خود سماعت فرما دیں ایک کوشش کرے کہ اپنی زبان معطر ضرور کرے ایسا بابا سے
میں تیرا نعمت تیری آج سے میں تیرا نعمت تیری کیوں دل اداس ہے میرے شوق چنگیری بچ شوق چنگیری آج نینا کیوں جھریا صبح مل کے کہنا ہے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا صورت میں وہ مکتب پیش کرنا ہے میرا دل ہے کہ مکتب
پہلے نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کی کوئی خوبصورت کام تک مکتب پہلے پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر مکتب پیش کرتا جی بسم اللہ اتار کر کے زور تو کہو سبحان اللہ جنہ جنہ حج چکے انشاءاللہ حج کا روزہ رسول دے نال لگے اتار کر کے زور تو کہنا سبحان اللہ جناب دی نظر سے لیکن بلند ہاتھ کر کے پھر زور تو کہنا سبحان اللہ کہنے کو تو نہ مکتہ سونا ہے میرے پاس مکتہ سونا ہے بسم اللہ میں تو لگے بھی کہ ابھی گل کیسے تو ہے ہی کوئی نہیں میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اپنا کلام خود سماعت فرما گل بھی بسم اللہ اللہ تعالیٰ سلامت مکتہ سماعت کرنا جن بندہ مکتہ سن کے سبحان اللہ نہ آپ سے اور تو بندہ اپنی قسمت کو کچھ میں جیسے کیڑا کام کر بیٹھا میرے کو نکلے میں یہ شعر بھی سنیا میں سبحان اللہ من بھی پی گئی اتار کر کے زور لگا سبحان اللہ سبحان اللہ
یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹائم نہ جانا پوری سفر بارہ چلو مہارا سیدھا سنا لگے حقیقت کا لے میں پیچھے اینڈ کر دینا میں بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو کوئی دیر سے میرے ہو جائے لاہوروں سے سدیا بھائی لوگ نہیں میرا پتہ لے دیا لیکن میں میں وقت محبت اور سنا بھی نہیں چاہ رہا شکوری صاحب کہہ رہے ہیں چلو قصیدہ سنا دیو آج چلا میں لجپال حسین دی آج بھی اگر قصیدہ نہیں پڑھنا تو بات پڑھنا کدوں ہے میرا حسین دا نوکر اٹھان کر کے زور دا کہ سبحان اللہ یا اللہ جڑا حسین بادشاہ دے نام تے ہاتھ نہیں چاہ سکے مولانا توفیق نے بھی اٹھان کر کے زور دا کہ سبحان اللہ چلو ماشاءاللہ میرے محترم میرے یہاں سچے اتنے ساڑے انجمان اپنے کموں تو ماشاءاللہ فارغ ہو کے تشریف لے کے آ گئے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سلامت رکھے تاکہ نت میری سرکار دے میلاد سجا کے بیٹھے رہے اتار کر کے زور دا کہ سبحان اللہ ایک شیر قبل کہ میں قصیدہ پیش کرا ساڑی نا حبیار ایک صدیقی صاحب گیت زبان پنجابی میرے دل ہے کہ میں ایک شیر نہ اپنی زبان میں پیش کر لوں اس کے بعد میں لاجپال حسینی بارگاہ حاضری پیش کرنا اتھے میں بیان کر لوں بھائی جان بسم اللہ ایک اتار کر کے زور لگاؤ سبحان اللہ اس واسطے جنڈے بنا لے رہا اگر ہاتھ چاہی رکھے نہیں ہوتا ہوں بھی چاہ کے دیکھنا اے نہیں ویکھنا مشتاق نور پڑھتا پہ اے ویکھنا کہ صرف تو سنا کے نہیں کرتا رہا تو کوشش کر مل کے کہنا ہے ارے بیٹھولا جگ تے آیا آک سانے اور جگ نو بسایا ارے بیٹھولا جگ تے آیا سونے ہو جگنو حسن گئے ارے بھولا جگتے آیا آکے سونے ہو جگنو بسایا رزق مانگ لے مال مانگ لے خالی چولی دے وچ لال مانگ لے رزق مانگ سونے کرم کمایا اللہ سونے کرم کمایا واک سونے جگ نو وسایا ارے بٹھولا جگ پہ آیا آک سونے جگ نو وسایا ارے بٹھولا جگ پہ آیا سونے ہو جگ نو وسایا بسم اللہ خاص کر صدیقی صاحب وہ تو سانے اس سے لطف شیئر کا لطف لے شکر صاحب پکڑ گئی اپنی سردی زبان ہے بالکل گیت پنجابی کی ہے لاہور میں دسنا ہے بھائی پنجابی کا لطف کیڑا ہوتا ہے اچھا کیڑے خوش وقت مگر آج غازی علم الدین شہید بھی اس سے داتا علی حضور دا بھی اس سے جو کیڑے خوش وقت انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم دی زیارت ہوئی پیش کر میں جو شیر پیش کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے میں داد دینا ہے صرف لینی کو تو داد ہی ہے نا ایک داد کر کے پھر زور دو سارے کو سبحان اللہ شیر سماتا ہے سونا مدنی میٹھا مدنی
آیا آخر دے وچ آؤ لجپال حسین دی بارگاہ چل رہے ہیں خدا دی قسم ہے بڑا خوش نصیب بندہ جس بندے نے گئے گزرے دور دے وچ ذکر حسین نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے یہ اجدی انجمان اجدی کمیٹی حضرت شیخ فرمانے کہ میں نام کو واقف نہیں زہرا دے بابن تو پتہ کون آئے بیٹھا ہے بس میں حسین بادشاہ دی بارگاہ چادری پیش کرنی ہے میں ویکھنا وہ کیڑا حسین دا غلام ہے حسین دا نام سن کے زور دا کہے گا سبحان اللہ اگلا شکوری صاحب انشاءاللہ خدا کر کے سارے کے زور دا کہو سبحان اللہ اکثر محفل سے جانے ہیں صبح بھی شام نیتی پر الگ مت لگ ہے میرا کھانا تھا خدا دی قسم ہے دعا کرتا بیٹا میرے مولا اس دسترخوان اور وسیع عطا کر اس دسترخوان اور میرا مالک وسعت پیدا کر بڑی زور خوبصورت طریقے سے انہوں نے مہربانی فرمائی دی ہے نہیں بس میں یہ آپ سے پتہ لگ کے سکتا اس واسطے بھائی نے بڑی داری کی ہے اللہ نے دی عمر عمل اس مالک مرتبہ پتہ فرمایا شیر پیش کرنا بیس کر ہوں میں ویکھنا کیڑا خوش نصیب بندہ شیر تو شیر مان کے زور کہتا ہے پھر سبحان اللہ کرے گا کون ہم سری کسی کے کیا مجال ہے جہاں میں ہے نیاز سے حسین مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے دوسرا حسین ہے اس شیر کمار آخری شیر میری حاضر مکمل اللہ صاحب و سلامت رکھنا صحیح بات سے نہیں بابا دلدار صاحب بابا احسان صاحب
جی سید بات سے بھائی چاہے کوئی شیر پیش کرنا ہے لیکن نانے بابے دی بارگاہ دے وچ حضور دا لطف لگنا ہے داد اس بندے کے لیے جو عقیدہ ایمان ملنا باقی میں کسی داد نہیں کہ کسی دن ہم کسی بات جی کہ شیر تو بات جب بندہ شیر سن کے داد نہ دے گا او دی امداد دی لوڑ نہیں او دی داد دی لوڑ مٹو پائے شیر سننا ہاتھ بلند کر کے زور دے کرنا سبحان اللہ شہید تھے میاں صاحب شکوری صاحب پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں چونکہ میں شعر آخری پیش کر رہے ہیں محفل شروعی ہون تک ہر بندہ حکومت جو کسی دن معاملات حضور گلنا کرتے رہے میں بھی دسنا ایک سادہ بھی معاملات ہے شعر میں بھی تو پیش کرنا ہر بندہ اپنے معاملات سرکار دکان کا رکھ دے امید انشاءاللہ قبول ہو جائے اتر کر کے زور تک کہنا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے زور تک کہنا سبحان اللہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر بندہ آتا ہے کہ فلانے دی حکومت ہے فلانے دی حکومت ہے فلانے نقصان بڑا پڑا چڑیا کسی کے کسی رسول کا جناب ہے ثواب بڑا پڑا چڑیا کسی کو جاگ چڑیا میں دسنا کہو اے حکومت ہے کہ بھائی جان آئیے بلاد کمیٹی صدیقی صاحب سے دسنا بھی یہ حکومت ہے کہ نہیں حکومت آتی نہیں رہی ہے کہ نہیں کہ رہنی کہ نہیں حکومت اسے اتفاق کیتا ٹھیک کہ نہ کیتا تو میں شیر پیش کر دوں اصغر بھائی بسم اللہ تاکر نے سارے زور کو سبحان اللہ کہ کوئی پوچھے کہ دور کس کا ہے کہ کوئی پوچھے کہ دور کسی کا بھائی محمد مشتاق نور صاحب کو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور تمام دوست ایک منٹ یہ بند کر دو ایک منٹ سے ٹھیک ہے بہت اچھے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے
اور جیتا سونا مشتاق لوگ نے پڑھے ہیں، ارے یا منکر علی تو مر ذرا قبر میں چل، ارے یا منکر حسین، ارے یا منکر علی تو بچوں مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ شفیق شکوری میں جی کی ذرا بڑی نواز، میں یہاں میں رب کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے میاں چنو کو ویسا ہیرا عطا کیا ہے۔ شاہ جی اس بات کی تائید کریں گے میری، اللہ نے میاں چنو والوں کو ایسا شہزادہ دیا ہے۔ میں یہاں نیا نہیں آیا، جب بھی محفل سجتی ہے اس نے اپنے پڑھنے کا کبھی بھی نہیں سوچا، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی، اس نے اپنے پڑھنے کا کبھی نہیں سوچا کہ میں نے کب پڑھا کب پڑھوں گا۔ جب بھی محفل سجاتا ہے، محفل کو آرگنائز کرتا ہے، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہر آنے والا اپنی حاضری پیشی کرے۔ میں کتنا سچی بات کر رہا ہوں، شاہ جی کے قدم چوم کے کر رہا ہوں۔ اللہ نے تو انہوں ایک ہیرا دیتا ہے، ہیرا بے لوس حسین دے نانے کا ذکر کرتا ہے، اور لاہور میں یہ جاتا رہتا ہے، گرد و نواح ملتان لاہور اور پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے، اور جا کے ایک ہی بات کرتا ہے، اگر شکوری کچھ ہے تو حسین کے بچوں کا صدقہ ہے۔ اس پہ ناز کرو، اس پہ ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑا عظیم ناظران عطا کیا ہے۔ یہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لاہور سے آئے، ہم کہتے ہیں ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں۔ یہ جہاں جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی نقیب نام نوس کرے تو یہ نہیں کہتا شفیق شکوری صاحب آ جاؤ، وہ کہتا ہے جی میاں چنو سے آئے ہوئے ناظران، بابا چنو سرکار، یہ روشن کر رہا ہے آپ کے نام کو، تو مجھے بڑی محبت ہے اس سے، اور میں نے بھی کبھی پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ہمیشہ نعت خوانوں کو لے کے چلتا ہوں، میں صرف چند مصرے، میں نے کو کی آواز اس لیے بند کی ہے، میں چند منٹ آپ سے محفل گفتگو ہونا چاہتا ہوں۔ جڑے بندے کھڑے نے پتہ نہیں تھک دے کیوں نہیں کھلو کھلو کے، پتہ نہیں بہندے کیوں نہیں، تھک نہیں بندہ جاندہ انی دیر کھڑا رہا، اللہ دے کارچ تو بہن تو کیوں چکنا ہے، کیوں چکنا ہے، کیوں شرم آتی ہے تجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے۔ ایک منٹ کے لیے میری بات میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، جڑا بندہ کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، اے میرے ہاتھ جڑے ویکھو میں داتا دی نگری چھوان، صرف 5 سے 7 منٹ ہیں۔ جڑا بندہ گوڑے چک کے بیٹھا ہے نا، وہ بھی ایک بڑی ایک تقدس ہے اللہ دے کردہ، کسی کو پرابلم میں وہ کھڑا کر سکتا ہے گوڑا اپنا کھڑا کر کے یا ٹیک لا کے بیٹھ جائے، مگر جڑا تندرست ہے وہ گوڑے دوزانوں ہو جائے یا چونکری بیٹھ جائے۔ 4 سے 5 منٹ ہیں، اور انتظامیہ کے جتنے افراد ہیں میں ان کے لیے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، توجہ، بالکل شور نہ کرو، بالکل شور نہ کیجئے، میں لاہور تو آیا تو صرف میری یہ دوسری حاضری ہے، پھر میں سیدہ کو خیرات منگنا سے چند منٹ آپ دینا میں کجھے گفتگو پایا۔ ارے یا منکر ازل اوتھے کی میرے دکان جدو میں کہنا پھر، ارے یا منکر ازل بچوں تو مر ذرا قبر میں چل، اے میرے منہ تے ہاتھ کرے، اے اللہ دے کار سے بہ کے سیدہ دی قیادت، ارے یا منکر علی، ارے یا منکر حضور کی یاد، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ علامہ صاحب آپ کچھ مسجد کے خطیب ہیں اور آپ سے سیکھنے کے لیے میں کچھ اشعار کہہ رہا ہوں، اسی وقت میں ان کی کرنا ہے۔ آل نبی اولاد علی،
नवाज़ रसूल जिगर गोशा बतूल फख्र सादात धुले गुलशन ज़हरा तुसी सुभान अल्लाह ना कहना मैं सैयदा दा नाम बरकत हासिल ले रहा धुले गुलशन ज़हरा जिस नबी दा जिक्र करने पे आ उस नबी दे घर दा चश्मो चरा पंचतन पाक की तस्बीह का अनमोल मोती मैं सदके जामा जी ताड़े को सुभान ही चाहिए पंचतन पाक की तस्बीह का अनमोल मोती सैयदा कायनात के गुलशन का महकता हुआ फूल जिनके लिए बेदम वारसी ने कहा कि बेदम यही तो 5 है यासीन साहब तो पीर महल सजाए और मैं जब से बैठा हूँ आपका ज़ौक़ सबसे आना आपकी समात बड़ी अच्छी है जब आपने वो कलंदर वाला जुमला दोहराया तो मैं तब से आप पे तवज्जो किए बैठा हूँ मैं नकाबत के वो अशार की बड़ी नवाज़िश मैं शाह जी जेड़े शेर मैं पढ़ रहा मेरे तो पहला तुसा किसी नकीब को ये शेर सुने नहीं होंगे मैं नए अशार पढ़ रहा हूँ और इस स्टेज पे पहली बार पढ़ रहा हूँ और बिस्मिल्लाह साउंड पे बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ रहा हूँ किसी नकीब को तुसा ये अशार पहले नहीं सुने होंगे जो सुने हो तो मैंने माफ कर दिया जे मैं इन्हां दे घर दी शान बयान कर रही हूँ हम क्यों सईदों का जिक्र करते हैं पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह साहब गिलानी क्या क्या नहीं किया इन घर वालों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया अपने बच्चों पे नाज करने वालों अपने बेटों को अपने सीने पे लटाने वालों क्या क्या नहीं किया करबला में इन घर वालों ने हमारे लिए कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी करबला में हम ऐसे नहीं कहते गुले गुलशन ज़हरा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कौन कौन सी कुर्बानी सुनो कौन कौन सी कुर्बानी अरे मेरे सामने को दुनिया की मिसाल ला के दिखाओ जिस बाप के सामने उसके बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाए आज मेरे हुसैन का चिल्म भी है इमाम हुसैन का कोई दुनिया का बाप मेरे सामने ला के दिखाओ जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ाए जाए लाओ को ऐसी मिसाल मेरे सामने जिस बाप के सामने उसके 6 माह के बच्चे को जो कि 3 दिन का प्यासा हो बच्चा भी 6 माह का हो और 3 दिन का प्यासा हो ये शान है इन वालों तो जो मेरी जानी बच्चों शोर ना करना मैं आखिरी अशार पढ़ रहा हूं लाओ तो मेरे सामने ऐसी माँ पूछो उस माँ से जिस माँ के सामने उसके घर से उसके बेटे के जनाजे को उठाया जाता है पूछो उस बाप से जिसके सामने बुढ़ापे में उसके सामने उसके बेटे के जनाजे को लोग उठा के ले जाते हैं पूछो उस भाई से जिसका शेरों जैसा भाई उसके सामने कब्र में उतार दिया जाता है आखिरी मेरे अशार हैं दिल में जगह देना पूछो उस माँ से जिसके सामने 4 बंदे घर में आए और बेटे की जवान मैयत को उठाने के लिए कहे कलमा शहादत बस मैं ये मंजर महफिल में देखना चाहता हूँ शादी मैं आपके कदम चूम के कह रहा हूँ मेरे पास इससे बड़े जुमले नहीं है मैं जोशे नकाबत नहीं होशे नकाबत कर रहा हूँ होशे नकाबत कर रहा हूँ दुनिया की कोई ऐसी मां ला के दिखाओ इन घर वालों की शान सुनो दुनिया कायनात की मुख्तार सदीकी साहब मैंने आपसे सीखा है आपके साथ मैंने बड़ा सफर किया आपकी क़यादत में सीखता रहा मेरा जुमला नीचे ना गिरने देना अभी चुनवानो मैं जो अशार कह रहा हूँ मैं सैयदजादे के कदम चूम के कह रहा हूँ अरे लाओ इन घर वालों की शान सुनो कोई मां ला के दिखाओ ये शान है इन घर वालों की हर माँ कहती है बेटा खैर से जा और खैर से वापस आ हर बाप कहता बेटा खैर से जा ओ बेटा ओ नीचे शोर ना करो इधर देखो मेरी बात हर माँ कहती बेटा खैर से जा और खैर से वापस आ हर बाप कहता है जा पुत्र खैर ही जा तो खैर ही आ बहन सीना तान के हाथ उठा के कहती या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमा सैयदा ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम बुलाना पाए
बुला दो कुछ नहीं मेरिया गल्लां तो तुहाडियां चंगियां तो मैं तुहाडी सुन रहा इस तो बड़ा जिक्र ही कोई जिहड़ा मैं कर रहा जिहड़ा बंदा ये सुन के भी उहदे ज़हन च कोई सिर्फ पता नहीं कित्थे बैठा सईदा ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम 9 और 10 साल के 2 बेटे हैं आडे नाल फकीरां दे लैण वाला मुंह ते मुंह डिगदा कदी बचदा नहीं झूठा जिन्ना भी चाकर चलाक होवे मेरे आका दी नजर विच जचदा नहीं नामाकूल बंदे ने उस्ताद बन बन फर्क जान दे हीरे ते जचदा नहीं कुत्ते भौंकड़ जमाने दे लख सजन आटा कदी फकीर का कटता नहीं बस मेरे मिसरे सुनो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुनो मैं इन घर वालों की शान पढ़ रहा हूँ दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है ये एजाज हासिल है तो हुसैन के घर वालों को हासिल है सैयदा ज़ैनब ने दोनों बेटों को बुलाया और मोहम्मद को तैयार किया नन्ही नन्ही तलवारें छोटी छोटी दस्तारें माँ ने बेटों को तैयार किया बड़ा लंबा वाक़या है मैं पढ़ नहीं सकता माँ ने कहा जाओ मेरे लाल नाने के दीन पे कुर्बान हो जाओ दोनों शहजादे चले और ने हुसैन के एक कदम पे सर रख दिया मोहम्मद ने हुसैन के दूसरे कदम पे सर रख दिया और हुसैन के दोनों पाँव को पकड़ के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कहा मामू जान हमें भी नाने के दीन पे कुर्बान होने की इजाज़त दे दी जाए हमारी बारी कब आएगी कहा सारे जा रहे हैं हमें भी जाने की इजाज़त दे दी जाए हुसैन ने दोनों भाइयों को उठाया सीने से लगाया कहा जाओ मेरे लाल आज मामे के पास मौत के सिवा कुछ नहीं जाओ चले जाओ आज मेरे पास सिर्फ मौत है सामने 20,000 यजीदी तलवारें लश्कर चले जाओ वापस पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं मैं अपने ज़हन से पढ़ रहा हूं इस वक्त यही पढ़ना चाहिए था बस ये कहना था हुसैन ने बेटों को बस शादी की आंखों में आंसू देखो मेरी इससे बड़ी बहादुरी कोई नहीं इस महफिल रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं मैं कुछ और पढ़ना चाहता था मगर शाजिया आंसू तो एक मान नहीं होता तो फिर सैयदादे की आंख से आंसू निकले दोनों बाजों को सीने से लगाया कहा मेरे पास लाल मामे के पास मौत के सिवा कुछ नहीं है सुनना हुसैन का पैगाम और हुसैन की सैयदा ज़ैनब का पैगाम सुनो बहन खैमों से दौड़ी खुशबू वाले भाई यासीन साहब मेरा जुमला नीचे ना गिरे गिरने ना देना मेरा शान सैयदा ज़ैनब सानी ज़हरा खैमों से दौड़ी और आगे भाई हुसैन के हाथों के बोसे लिए कहा भाई हुसैन बहन तुझ पे कुर्बान हो जाए तेरी बहन तुझ पे कुर्बान हो जाए कहा तुझे नाना पाक की वो हदीस याद है ना कहा मुझे याद है कहा नाना फरमाते हैं जब मुश्किल वक्त आए तो सदका देना चाहिए कहा जब मुश्किल वक्त आए तो सदका देना चाहिए सानिया ज़हरा तेरी अज़मत को सलाम कहा नाना फरमाते हैं जब मुश्किल आए वक्त तो सदका दे दिया करो अरे हुसैन ने बहन को सीने से लगाया अपनी बहनों पे नाज करने वालों अरे अपनी बहनों पे नाज करने वालों अरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब को सीने से लगाया कहा बहन इस बेवतनी में जहां पीने के लिए पानी के 2 कतरे नहीं है हुसैन सदके के लिए क्या लेके आए आखिरी अशार मुझे मिल गया जो मिलना था सैयदों से शुक्री साहब इससे बड़ी नकाबत नहीं हो सकती सुनना मेरे आखिरी चंद मिनट है मेरे और तवज्जो मेरी जानी कहा मुझे याद है कहा यहाँ तो ज़ैनब पानी पीने के लिए नहीं है बेटा बैठ जाओ नीचे छोड़ दो बेटा पानी पीने के लिए नहीं तो ज़ैनब मैं माल कहाँ से लेके आऊं अब भी तेरी आंख से आंसू ना बहे फिर तेरा मुकद्दर अब भी तेरी आंख नम ना हो फिर तेरा मुकद्दर कहा भाई हुसैन ये तो ज़ैनब के 2 बेटे हैं अगर आज ज़ैनब के 100 बेटे भी होते तो नाने के दीन पे कुर्बान करते हर बंदा रो रहा हर बंदे की आंख में मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं आखिरी पैगाम माइक से जुड़ा
میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں. سیدہ زینب نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا. رب نے آسمان پہ فرشتوں کو کہا ہے فرشتوں عرش چھوڑو, فرش پہ جا کے حسین کے بچوں کا کام دیکھو. اپنے بیٹوں کو سینے پہ لٹانے والوں, تو سارا دن کام کر کے آئے, تجھے تیرا بیٹا نظر نہ آئے, تیری چیخیں نکل جاتی ہیں. ارے حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا. ارے 6 ماہ کا بچہ ہے اور 3 دن کا پیاسا, اور 3 منہ والا تیر, دیکھنا میری جانب, 3 منہ والا تیر جسے 3 نکیلا تیر کہتے ہیں. اتنا ظالم تیر ہرمل نے مارا. 3 نکیلا تیر کتابوں میں لکھا ہے. ارے 6 ماہ کا بچہ اور سوکھی ہوئی زبان سے کہہ رہا ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں چل نہیں سکتا, لڑ نہیں سکتا, مجھے گود میں اٹھا کے یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ. جب حسین ننھے اصغر کو لے کے پہنچے, میں ختم کر رہا ہوں, حرمت دنیا کا کتا تیر کمان میں ڈالا, کھینچا. حسین کے ہاتھ میں ننھا پھول ہے, 3 دن کا پیاسا, اتنی سی گردن ہے, چھوٹی سی گردن. یزید نے آواز بلند کر کے کہا حرمل تو کہتا میرا نشانہ بڑا ہے, آج یہ تیر حسین کے بیٹے کی گردن میں لگے تو تجھے دم مانوں. کتابوں میں لکھا اتنا ظالم تیر تھا, زہر ہوگا تیر, زہر ہوگا, زہر میں ڈوبا ہوا تیر. جو عرب میں اونٹ پاگل ہو جایا کرتا, اس پاگل اونٹ کو مارنے کے لیے, گرانے کے لیے وہ تیر استعمال کیا کرتے تھے, جو حسین کے ننھے بیٹے کی گردن میں لگا. کیمرے والا اگر کیمرہ گھمائے, میں جی سر کو جھکا لو 1 منٹ کے لیے, سارے آنکھیں بند کر لو. کیمرے والا تھوڑا سا کیمرہ گھما دے کہ کون کون آنسو بہا رہا, آنکھ تلاش کر جو رو رہی ہے. حسین کا بیٹا, بات تو ختم, دونوں شہزادے چلے. ماں نے بیٹوں کو تیار کیا, سینے سے لگایا. رب کا آسمان کانپ رہا تھا, فرشتے تڑپ رہے تھے, 20,000 یزیدی. ماں سے رہا نہ گیا. سیدہ شہربانوں نے کہا زینب کیا کر رہی ہو, ساری زندگی کی کمائی کربلا میں لٹا رہی ہو. کہا تجھے پتہ نہیں ساڑے لی ہو شرط سی, ادی آن رہ جائے ادی شام رہ جائے, لٹی جائے پاؤں چوک حسین دیا پر نانے کا زندہ آسمان رہ جائے. یہ نقابت اور ہے, جوش و نقابت اور, میں اور کچھ پڑھ رہا ہوں. سیدہ کے دونوں شیر چلے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تیری نسل پاک میں میرے جانے کے بعد کوئی بندہ فتویٰ لگائے انتظامیہ والوں, میں اسٹیج پہ جواب دے کے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ, بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. آخری 2 سے 3 منٹ دونوں شہزادے چلے. 10 قدم, کتاب میرے پاس موجود ہے, 10 قدم چلے, دیکھ رہا ہوں 10 قدم, 1 2 3 4 5 10 قدم. جب دونوں شہزادے 10 قدم چلے, کربلا والے منظر دیکھ رہے تھے. ماں سے رہا نہ گیا, ماں تھی نا, ماں تھی نا. آواز ہے کہ کہتی ہے اونو محمد 1 منٹ کے لیے رک جاؤ. ماں کو پتہ ہے کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے شہید ہو جائیں گے, میرے بیٹوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے. سامنے 20,000 یزیدی ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں, نیزے چمک رہے ہیں. 10 قدم چلے, ماں سے رہا نہ گیا. ماں نے آواز بلند کر کے کہا, ترسی ہوئی آواز سے کہا اونو محمد میرے لال 1 منٹ کے لیے رک جاؤ. دونوں شہزادے رکے. ماں تھوڑی سیدہ زینب تھوڑی, ماں تھی نہ رہا نہ گیا, سیدہ زینب تھوڑی, بیٹوں کو سینے سے لگایا. اب میرا یہ مصرع سن کے بھی تو نہ روئے, تیری آنکھ سے آنسو نہ بہے, تو پھر گھر جا کے ایک مرتبہ سوچنا ضرور کہ تو سننا کیا چاہتا ہے اور تو کرتا کیا ہے. ماں نے بیٹوں کو سینے سے لگایا, دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا جاؤ میرے لال, دنیا کی ہر ماں کہے گی خیر سے جا اور خیر سے واپس آ, ہر باپ کہے گا خیر سے جاؤ خیر سے واپس آ, مگر میں حسین کی بہن زہرا کی بیٹی دونوں ہاتھ اٹھا کے تجھے دعا دیتی ہوں, میرے لال سر لے کے جانا اور سر کٹوا کے واپس آنا ہو
पर اللہ ٹھیک ہے، یہ پچھلا آیا نہ ہو اس طرح اس طرح ریت پر نوش باب ریت پر دونوں شہزادے چلے آخری اشعار حاضری ختم پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، مگر میرے مصر دل کی تختی پہ لکھ دو حسین کا جوان بیٹا اور محمد شہید ہوئے، غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، ارے جوان حسین، جوان امام حسین کا بیٹا امام قاسم کی جوانی لوٹی، سیدہ زینب کے دونوں پھول ریت میں مرجھا گئے، حسین تیری عظمت کو سلام، باب ریت حسین تیری عظمت کو سلام، حسین سارا کچھ دیکھتا رہا، علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے اجازت دے دی، سیدہ زینب نے سینے سے لگا کہا نہ جا اکبر، اگر تو چلا گیا تو نانے کی تصویر چلی جائے گی، میرے آخری مصرے میرے آخری مصرے دل کی تختی پہ لکھ لو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے مگر یہ اشعار دل کی تختی پہ نقش کر لو۔ حسین کا شہزادہ چلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، انتظامیہ والوں میں آپ کی ماں کو دعائیں دیتا ہوں جن ماں نے حسین کے غلام پیدا کیے، میں آپ کی ماں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ارے جن ماں نے غلامان رسول پیدا کیے ہیں، ارے علی اکبر چلا، انتظامیہ والوں تجھے سیدہ کائنات کی چوکھٹ کا صدقہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پوری ٹیم کو سیدہ کائنات کے شہزادوں کا صدقہ یہ رہے نہ رہے مگر حسین کے بچوں کا ذکر اس بستی میں ہوتا رہے، یہ انجمن والے کرتے رہے، ارے آخری مصرے علی اکبر چلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، حسین کا شیر چلا، ارے ہاشمی شہزادہ چلا، کوئی یزیدی مقابلے میں نہ نکلا، کوئی یزیدی نہ آیا، حسین کا شہزادہ تلوار لہراتا ہوا یزیدیوں میں گھس گیا، ایک آواز بلند ہوئی، آخری منٹ میرا جملہ سننا لگا، ایک آواز بلند ہوئی، کہا یزیدیوں آیا نہ ہوگا اسی طرح اس نوش باب ریت پر، آیا نہ ہوگا آواز بلند ہوئی، اے یزیدیوں تجھے پتا نہیں حسین کا بیٹا آ رہا، ارے یک بار تیر چلاؤ، ارے تیروں کی بارش کر لو، تلواریں اٹھاؤ، نیزے برساؤ، یہ کہنا تھا، یزیدیوں نے تیر کمان میں ڈالے، تیر کھینچے، کوئی یزیدی تیر چھوڑ نہیں رہا، پھر آواز بلند ہوئی، یزیدیوں تیر برساؤ، پھر تیر نہ چلے، پھر تیسری بار آواز بلند ہوئی، اے یزیدیوں ارے تیر برساؤ، یک بار سارے بولے، ارے تیر برسائیں تو کس کے اوپر، ارے تیر چلائیں تو کس کے اوپر، ہمیں تو گھوڑے پہ مصطفیٰ کی تصویر نظر آ رہی ہے، ماں کے تھے سارے گناہ ہمیں تو مصطفیٰ کی تصویر نظر آ رہی ہے، ارے شیر چلا، حسین دور سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے، ارے یزیدیوں نے یک بار وار کیا، علی اکبر نیچے گرا، آخری جملہ پڑھا، اور شاہ جی میں آپ سے خیرات لینا چاہتا ہوں، آپ دعا فرما دیں، مجھے جوش چاہیے، اللہ مجھے آپ کے قدموں کا صدقہ مل جائے، میری جھولی خالی ہے، اللہ مجھے حسنین کا صدقہ دے دے، بس میرے لیے دعا کیجئے گا، ارے دونوں، ارے شہزادہ
حسین نے جب بیٹے کو زمین پہ گرا دیکھا، اب میرا جملہ کسی بندے کے لیے نہیں ہے، صرف اہل بیت کے غلام کے لیے۔ حسین خیمے سے دوڑا، حسین کے سامنے حسین کا جوان بیٹا، تصویر مصطفیٰ پڑی۔ ابھی حسین بیٹے کے قریب پہنچا تھا، ظالم دنیا کا کتا آگے بڑھا، حسین کے سامنے برسی کا وار کیا، حسین کے سامنے برسی کا وار کیا۔ کتابوں میں لکھا اتنا ظالم وار تھا، برسی علی اکبر کا سینہ چیرتی ہوئی زمین میں گھس گئی۔ حسین نے بیٹے کے سر کو اٹھایا، چند سانسیں تھی، برسی نکالی، خون کا فوارہ نکلا، کہا اکبر درد ہو رہا ہے۔ اکبر نے یوں بابا کو دیکھا، ایک آنسو ادھر بہ گیا، ایک آنسو ادھر بہ گیا۔ منظر دیکھو علامہ صاحب، منظر دیکھو، میں کون فرق پڑ رہا ہوں۔ ایک آنسو ادھر بہ گیا، میں آپ کے صدقے جاؤں، ایک آنسو ادھر بہ گیا، ایک آنسو ادھر بہ گیا، اور ترسی ہوئی آنکھوں سے کہتا بابا۔ حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما، خون آلودہ بالوں کو صاف کیا، اکبر کے خون کو لیا اور اپنے چہرے پہ لگا لیا، کہا مولا جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی طرح میری داڑھی سرخ آقا کے سامنے جانی چاہیے۔ آخری جملہ حسین نے کہا بیٹا درد ہو رہا ہے؟ اتنے وار، برسی کا وار، تیر، نیزے، گود میں سر ہے، باپ کی جوان بیٹا ہے، باپ کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے واپس گیا تو کتابوں میں لکھا ہے حسین کے داڑھی کے بال مبارک کالے تھے۔ جب بیٹے کی لاش کو اٹھایا، خیموں تک پہنچا تو حسین کے پورے جسم کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی تیرے جانے سے۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا بابا میں رو نہیں رہا۔ کہا پھر آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ کہا بابا میں آنسو نہیں بہا رہا۔ کہا پھر تیرے آنسو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، بات کیا ہے؟ جو علی اکبر نے کہا میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو۔ علی اکبر مسکرا کے کہتا بابا مجھے درد نہیں ہو رہا، مجھے تو میرا جملہ سننا۔ ارے حسین کے بیٹے نے ہمیں دس دیا ہے کہ بہنوں کے دروازے پر جایا کرو، بہنیں ماں کا دوسرا روپ ہوا کرتی ہے۔ ارے بہنوں کے دروازے پر جایا کرو، بہنوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، ارے بہنیں ماں کا دوسرا روپ ہوا کرتی ہے۔ ارے جب تو بہن کے گھر جاتا ہے، بہن سارا دن ارے اوس پڑوس میں کہتی ہے آج میرا بھائی آ رہا ہے، آج میرا بھائی مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور تو جو 1 سال کے بعد اسے 100 روپیہ دیتا ہے، ارے وہ ساری زندگی لاکھوں لے کے خوش نہیں ہوتی جو بھائی کا 100 روپیہ لے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ارے کہا ارے بھائیوں کو بہنوں کے دروازے پہ جایا کرو۔ ارے کہا بابا مجھے درد نہیں ہو رہا۔ کہا پھر بات کیا ہے؟ کہا بابا مجھے مدینے میں بیٹھی ہوئی بہن سغرا کی یاد ستا رہی ہے۔ بس یہی محفل کا نقشہ ہے، اصل یہ جز ہے پوری محفل کا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شمال۔ میں ان آنسوؤں کو کہاں لے کے جاؤں؟ ان آنسوؤں کو جو حسین کے ذکر میں نکل رہے، ارے کہاں لے کے جاؤں ان آنسوؤں کی بارات؟ ارے کہاں لے کے جاؤں ان آنسوؤں کو؟ بس دامن پھیلا کے کہتا ہوں یا اللہ یہ آنسو میرے حسین کا ذکر سن کے نکل رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہو جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے تو مولا ہماری آنکھوں سے اسی طرح آنسو بہتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ آخری شیخ مرسن کو دعوت آشور کا ڈھل جانا۔ بس میں اب جو ربائی پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھ رہا ہوں۔
क्योंकि मेरी तबीयत लगी शादी को देख के मैं पढ़ देता हूँ जो आपके मुझ से पहले किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि ये आंसू निकल आए हैं। अब मेरी हाजिरी की बख्शिश की दलील है ये आंसू। अपना पढ़ा हुआ शेर और बिस्मिल्लाह साउंड वालों से दुआ, शादी से दुआ, किसी नकीब ने नहीं सुना, से नहीं पढ़ा, सुना होगा आपने, गमों की भीड़ में। नासिर साहब, बस नौल साहब सुनो जरा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। खुशबू वाले भाई, अल्लाह तेरी खुशबू में और बरकतें डाले, ये खुशबू इधर फेंके और मदीने चली जाए। बुलावा आखिरी शेर वादे के मुताबिक, इसके बाद एक जुमला नहीं कहूँगा, मेरी नकाबत में इससे बड़ा शेर कोई नहीं। और मैं नात खानों के लिए पढ़ रहा हूँ, हाँ सिर्फ नात खानों के लिए जो शब रोज हजूर का सदका खाते हैं। और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ही है, अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा साहब से दुआ लेने के लिए पढ़ो। मेरी नकाबत में इससे बड़ा शेर कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नकाबत करते करते मुझे 8 मरतबा उम्रे के टिकट मिले हैं। हाँ जी, शुबाज कमर भाई थे, इमरान आसिफ साहब की मौजूदगी में एक महफिल में 2 टिकट मिले। नमूसर साल मैंने अपना पढ़ा हुआ कलाम नूर और बशर, ये जिंदगी की बातें हैं, सुनिए जरा। गमों की भीड़ में इससे बड़ा शेर मेरी नकाबत में नहीं। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ। बाबर हरुनी इतना मान इतना नाश, बात क्या है मुझे फिर कहने दिया जाए। गमों की भीड़ में मैं मुस्कुरा के चलता हूँ। उमर सदीकी हो, मुख्तार सदीकी हो, भाई मोहम्मद मुश्ताक नौल हो, भाई मोहम्मद यासीन हो, भाई मोहम्मद शफीक शकूरी हो, अरे वल्लिमल गुलामान के सारे शहलादे हो, महफिल में बैठने वाले हजूर के सारे गुलामों के लिए, अरे बिस्मिल्लाह साउंड की पूरी टीम के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। एक गमों की भीड़ में, ऐ लोगों, गमों की भीड़ में मैं मुस्कुरा के चलता हूँ। जाफर सुल्तानी सुन, गमों की भीड़ में मैं मुस्कुरा के चलता हूँ। ऐ लोगों, मैं सैयदा कायनात का नौकर हूँ, साल उठा के चलता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गमों की भीड़ में जो पंचतन का जिक्र नहीं करता, ये भी नया है, जो पंचतन का जिक्र नहीं करता, ऐ लोगों मेरा खुदा उसकी फिक्र नहीं करता। जो पंचतन का जिक्र, पंचतन जो पंचतन का मेरा खुदा उसकी फिक्र नहीं करता। खुदा फिक्र नहीं करता। यार जिंदा मैं पढ़ना थोड़ा चाहता था, मगर मैं मेरा शादी को देख के मेरी वो क्या तबीयत से इधर चली गई। और मैं कहता हूँ जितने आंसू आए हैं ये बख्शिश की दलील है आज की इंतजामिया वालों के लिए। अल्लाह अपनी माओं को सलामत रखे, जिनकी माएँ चली गई सैयदा कायनात की चादर का सदका, अल्लाह उन्हें कब्र में आगाज पे आलम का दावत दे रहा। इसके बाद आखिरी नात खान, फिर लाहौर का सफ़र, दाता का शहर, फिर 5 को फिर मैंने इधर ही आना। हाँ जी, फिर इंशाल्लाह 5 को मैंने इधर ही पढ़ना है। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपना पढ़ा हुआ कलाम नूर और बशर, जिस पे मुझे एक महफिल में 2 टिकट मिले थे, मैं वो पढ़ूँगा 5 तारीख को इंशाल्लाह। मैं दावत दे रहा हूँ अपने ईवान में उस अजीम नात खान को। मैंने जो शादी से अर्ज़ की है वो शादी समझ गए, मुझे भी पता है। जब उलामा फरमाते जब आंसू निकलते हो तब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैंने इसीलिए इन आंसुओं का सहारा ले लिया। शहर मियाँ चन्नू का शहजादा, हम सुन्नियों का फखर। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मियाँ चन्नू का फखर तो मेरे लिए ये बात मुनासिब ना होगी। सिर्फ मियाँ चन्नू का फखर नहीं है, बल्कि हम सुन्नियों का शहजादा है, हम सुन्नियों का फखर है ये शहजादा। पाकिस्तान नहीं बल्कि अहले सुन्नत जमात का ये नगीना है शहजादा। अल्लाह ने बड़ी आवाज पे आपको नवाजा।
کسی وقت مائک دے دیا جائے محفل کو جما لیتے ہیں، بلکہ چبا کے سیدہ کائنات کی بارگاہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ عالمی شرفی آفتہ ناتھا، لاکھوں دلوں پہ راز کرنے والی آواز، اے آر بچوں جی ہر سینس پہ شہزادہ دکھائی دیتا ہے، شہر لاہور میں آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، پاکستان کی برکزی محافل نعت میں یہ بلبل حضور کے ترانے گنگناتی، یوں کہہ لیجئے کہ لاکھوں دلوں پہ راز کر رہا ہے آپ کے میاں چندو کا شعر، لاکھوں آنکھوں میں بسا ہوا چہرہ، عالمی شہری آفتہ سناخان مصطفیٰ، گوڈ مین سناخان مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ میرے وطن کا مان، میرے وطن کا ترام، ہم سنیوں کا چراغ، ہم سنیوں کا فخر، بھائی محمد شفیع شکوری صاحب سے عرض کروں گا آپ تشریف لائیں، آقا مولا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کافی دیر تو جاری و ساری آج دی انتظامیہ بالخصوص میرا ہے اپنا گاؤں اہلیان گاؤں غلامان مصطفیٰ 115 ہے اور حضور قبلہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ اور قبلہ حضور حضرت علامہ محمد فاضل نقشبندی صاحب اور حافظ نصرت صاحب، حافظ نواز صاحب اور میری پوری ٹیم آج دی انتظامیہ، چونکہ میں ایک نعت دے چند اشعار پیش کرنے نے اور داتا دی نگر تو تسی سنو گے خدا گواہ ہے کہ تسی آپ ہی کہو گے کہ حضور دا ثنا خان بڑا خوبصورت طریقے دے نال اور حضور دی ثنا اس طرح بیان کیتی کہ تسی اس ہر سال دی طرح ساڈی آخری مرحلہ جڑا ہوندا بڑا خوبصورت ہوندا ہے، لہذا عمر صدیقی صاحب سٹیج دی زینت بڑے ہوئے نے اور انہاں تو بعد الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب بھی بیٹھے نے تو اپنی حاضری پیش کرن گے۔ تسی ایک دفعہ بابا زبان درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ بابا زبان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
بہت اچھا سبحان اللہ ٹھیک آئیے ایک بار آنکھوں کا یار سبحان اللہ بڑی خوبصورت ربائی اس ربائی کو بعد ایک شعر پیش کر کے اجازت بالکل پھر دلدار حسین شاہ صاحب جڑی کفیت جو عالم ہویا اور قبلہ میاں بابر حروری صاحب کی رقابت میں جو سلسلہ پڑھیا اس نو مد نظر رکھتے ہیں میں حضور سامنے رکھتے ہیں بڑا ہی مشہور زمانہ کلام اس کا ایک شعر پیش کر کے اسی عمر صدیقی صاحب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں آئیے ہوندے ڈھیر بڑے جفال نوکر زہرا دے او نوکر زہرا دے ہوندے ڈھیر بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد نے ایک بار تسی آکھو سبحان اللہ سنو نوکر زہرا دے
میاں صاحب ایک شیخ میں پیش کر رہے ہیں کہ امام علی مقام دی بارگاہ سے کچھ ایک باری آگو سنو کہ قبولیاں دیا کڑیاں ٹائم دا ہو گیا ہن منگن دا ویلا تے منگنا اس طرح کہ میں حضور قبلہ پیر عبداللہ صاحب دی کیفیت دا اور اس کو بڑی سعادت بخشی اور جڑا بڑا محفل دا کہ رنگ سی شک نہیں رہ گیا کہ محفل خدا دی قسم محفل اس طرح قبول ہوئی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آئیے ایک ہی شعر سناؤ پہلا ہی علی دا پیارا زہرا دا چہرے علی دا پیارا زہرا دا چہرے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین رب نے حسین دیکھی اور رتبے بڑھائے رب نے حسین دیکھی اور رتبے بڑھائے تیری مبارکہ عرشہ تو آئے تیری مبارکہ عرشہ تو آئے بوئے تے ملائکہ دی بوئے تے ملائکہ دی لگی گلے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا عزیزان محترم آپ سماعت کر رہے تھے بھائی شفیق شکوری صاحب کو اور بہت خوبصورت